أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت خوبصورت ایسا خوبصورت مشاہدہ جو بہت سے لوگوں کے لیے ایک سکون اور راحت کا سامان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آ، ایسا مشاہدہ جو مطلب آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہو اور آپ کے سامنے آ جائے اور کسی کے تھرو آ جائے، تو اس میں خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بچھڑ چکے ہیں ان سے، چاہے وہ جو ان سا بھی رشتہ ہے ان کا لیکن محبوب تھا ان کو، یا رشتے دار ہیں ایسے جو جن کا آپ کی زندگی میں بہت اچھا کردار رہا، اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو پھر انسان سوچتا ہے جب یہ ہمارے والدین ہیں یا ہمارے وہ رشتے دار ہیں یا جو بھی رشتہ ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کے لیے ہم ایسا کیا کریں اس دنیا جب وہ موجود تھے، چلے جو خدمت جو محبت آپ ان کو دیتے تھے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سارا جو بھی میں کہہ رہی ہوں ان لوگوں کے لیے بہت تسلی کا سامان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو آپ تک صحیح پہنچانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور میری زبان میں اللہ اپنے حکم سے ایسا اثر ڈال دے کہ آپ تک یہ میسج پہنچ جائے، کیونکہ مجھے الفاظ کا چناؤ نہیں آتا، جو میری ذہن میں ہوتا ہے اللہ ڈال دیتا ہے، جو میری زبان پہ جاری کر دیتا ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتی ہوں، تو اللہ قبول فرمائے۔ ایک میری بہت قریبی دوست ہے، کہہ لے ہیں تو بہت چھوٹی لیکن مجھے اپنا دوست ہی کہتی ہے، بہن کہتی ہے، اللہ اس کو بہت جزائے خیر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے کاموں کے لیے چنا ہے، تو اس لیے میں ان جیسوں کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، جو دن رات اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو 3 دن پہلے انہوں نے مجھے شاید نہیں 3 دن پہلے نہیں، یہ جو پچھلے جمعرات گزری یعنی جمعہ آیا یہ تو اس میں انہوں نے مجھے ایک کویسچن بھیجا یا ایک وائس میسیج بھیجا، جس میں ایک درود گروپ جس کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں، جو درود گروپ تھا، تو ان کی ایک ممبر ہیں، انہوں نے اپنا سوال پوچھا کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے اور اس کی کثرت کرنی شروع کی ہے، تو میں بہت سے مردوں کو دیکھتی ہوں خواب میں، اور بہت اچھے حال میں دیکھتی ہوں کبھی کہ میں ان سے گلے مل رہی ہوں، مجھ سے گلے مل رہے ہیں اور بہت سکون مل رہا ہے۔ تو کہتے یہ کیا سب کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ درود شریف کی کثرت کے راستے میں آتے ہیں؟ تو کیا واقعی بہت سے رشتے دار ہیں، جاننے والے ہیں، دوست ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کیا خواب میں دکھتے ہیں؟ تو یہ سوال انہوں نے مجھے پوچھا، تو میری دوست نے مجھے فارورڈ کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ جن کو یہ دیکھ رہی ہیں درود شریف کی کثرت کے بعد، کیا یہ ان کو درود شریف ہدیہ کرتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے، میری جو دوست ہے انہوں نے کہا کہ ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو صرف مطلب وہ پڑھتی ہے درود شریف اور بس درود شریف پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا ایسا تو ممکن، مجھے میرے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس تو یہی ہے، لیکن آپ ان سے پوچھ لیں شاید ایسا ہو کچھ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، انہوں نے پھر اپنا شیئر کیا کہ جب میں نے درود شریف کی بہت زیادہ کثرت کی، تو آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اس راستے میں اور آپ کو توفیق ملتی ہے، تو آپ دن رات سوتے جاگتے بس یہی آپ کی لگن ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ درود پڑھوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا میری بہت قریبی رشتے دار ہیں جس سے ہمارا بہت اچھا تعلق رہا، میں نے ان کو دیکھا وہ بہت برے حال میں تھی، بہت بے حد برے حال میں تھی، اتنے برے حال تھے کہ مجھے وحشت ہونے لگی جب میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ موت کے بعد کے حالات ہیں ان کے اوپر، مطلب خواب میں مجھے ایسا دکھائی دیا اور سمجھایا گیا کہ یہ جو حالات ہیں ان کے، یہ ان کے اوپر ابھی جاری ہیں، یعنی کہ جو بھی عمل ہے وہ نہیں بتایا گیا، اللہ سب کے اوپر پوشے فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خواب اس قدر بھیانک تھا کہ میں اس کی ہیبت سے ایک دم سے جاگ گئی، کہ آدھی رات کا وقت تھا، 2 ڈھائی بجے کا ٹائم تھا، تو کہ جس طرح میں اس خواب سے جاگی ہوں، کہ مجھے وہ تو کچھ نہیں سوجا، ان دنوں میں میری درود شریف کی کثرت شروع ہو چکی تھی، اب بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو کہتے میں اٹھی، میں نے وضو کیا اور میں نے لاتعداد اپنی تسبیح پڑھی، میں نے یہ نہیں گنا
کہ میں نے کتنا درود پڑھا، کہتے میں فجر تک درود پڑھتی رہی اور مسلسل درود پڑھتی رہی۔ پھر میں نے اور اس نیت سے پڑھا کہ میں ان کو جب جیسی فجر کی اذان ہوگی تو میں اس تک پڑھ کے تو ان کو ہدیہ کروں گی، جس رشتہ دار خاتون کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کہتے میں نے ان کو ایسا ہی کیا، ان کو ہدیہ کر دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ کہتے میرے بہت سے جاننے والے تھے جن کے نام میرے ذہن میں اس وقت تھے، میں نے ان سب کو بھی ہدیہ کی کہ یا اللہ تو ان کی مشکلیں آسان کر دے اس درود کے صدقے، اس ہدیے کے صدقے۔ کہتے اور یہ پھر میں نے کہتے چند دن یہ روٹین میری جاری رہی، کہتی اور بس ایسے مجھے سکون ملتا تھا کہ جیسے میں درود شریف پڑھ کے ان کو ہدیہ کر رہی ہوں تو وہ ان تک پہنچایا جا رہا ہے اور ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے یہ مجھے امید تھی۔ جو بھی میری روٹین تھی اس میں چند دن میرے یا چند ہفتے گزرے تو پھر میں نے ایک رات اسی وقت میں ایک خواب دیکھا، پھر اسی خاتون کو میں نے دیکھا اور بہت خوبصورت لباس میں، اور چمکتا ہوا ان کا لباس تھا سفید، اور ان کے چہرے پہ اتنا نور اور اتنا اطمینان تھا کہ جس کے لیے کہتا ہے جس کا بیان مجھ سے ہو نہیں رہا۔ تو کہتی میں نے ان کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی، تو وہ مجھ سے دور سے آتی ہوئی دکھائی دی، میرے قریب آئیں اور انہوں نے اپنے ایسے یہ بازو پھیلا کے مجھے کہا کہ آ کے میرے گلے لگ جاؤ، کہ تمہاری وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سختی سے نکال کر اس راحت میں ڈال دیا ہے۔ کہتے میں ان کے گلے جس وقت لگی ہوں، کہتے وہ احساس ابھی تک مجھے محسوس ہوتا ہے اپنے سینے کی میں، وہ ٹھنڈک، وہ مٹھاس اور ان کی وہ راحت کا جو ایک احساس تھا کہ مطلب، اور مجھے بتایا بھی گیا کہ یہ درود ایسے کمالات کرتا ہے کہ مردوں کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں جاگی ہوں اور پھر اس کے بعد سے وہ دن ہے اور آج کا دن میں جتنے بھی مجھے یاد ہے ان کو ہدیہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ کہتی ہوں آپ جانتے ہیں مجھ سے بھول جاتا ہے، اور جن کو میں نہیں جاتی ان کو بھی ہدیہ کر دیتی ہوں کہ اس درود کے صدقے، اس ہدیے کے صدقے اگر اس رشتہ دار کا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے کر دیا ہے تو باقیوں کا بھی کر دے۔ کہتے پھر چند دن بعد پھر میں نے باقی رشتہ داروں کو بھی دیکھا اور ان کو اتنا خوشحال میں نے دیکھا کسی باغ میں، اور وہ اتنے خوش تھے، اور مطلب کہتے میں بیان نہیں کر سکتی، میں دور سے ان کو دیکھ رہی تھی، میرے قریب جانے کا جیسے مجھے اجازت نہیں تھی، لیکن وہ مجھے دور سے دیکھ کے ایسے ہاتھ ہلا کے میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں جب درود بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے اور کسی ریٹرن کے، کسی چیز کے بھی، خالصتاً ایک خلوص کے ساتھ کسی کے دکھ درد کے لیے پڑھا جاتا ہے یا پھر بھیجا جاتا ہے یا پھر محبت میں بھیجا جاتا ہے، وہ اثر رکھتا ہے، وہ ضرور اثر رکھتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ایسے مشاہدات ہمارے سامنے نہیں لے کر آتا، اس میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ اس پہ کیا پیغام ہے یہ بہت واضح ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی طرف اب ایک سوال بھیج رہی ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ کے کتنے ذہن میں سوالات ہوں گے یا کتنی مشکلات ہوں گی اس وقت زندگی میں۔ یہ ویڈیو، یہ پیغام، یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کے سامان فرمائے، اللہ ہمیں بے انتہا آسانیاں عطا فرمائے کہ ہم آزمائشوں کے بھی نہیں، اور اپنے گناہوں کے جو بدلہ دینے کے والا ہے ہر انسان کو، اس کے بھی نہیں، ہم اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس ویسے ہی معاف کر دے، ہم سب کو ویسے ہی معاف کر دے۔ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، درود کی کثرت کرتے رہیں گے، اور اللہ ہمیں معاف کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔